رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ اسلامی زندگی اسلامک لائف میں مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک سے متعلق آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے پر، اپنے خاندان پر، اپنے گرد و نواح پر نظر دوڑائیں تو ایک بات ہمیں بہت واضح طور پر نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ دلوں سے محبتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور عداوت اور کینے نے دلوں کے اندر ڈیرے جما رکھے ہیں، جس کے سبب انسان بہت سے ایسے کاموں کی طرف لگ جاتا ہے کہ جو اس کی دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اسے کہتے ہیں بغض اور کینہ۔ جب بغض اور کینہ انسان کے دل میں آتا ہے تو پھر وہ بہت سی اچھی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، بہت سی اچھی صفات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو بغض و کینہ ہے یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، اس کا دل میں ہونا بہت بری چیز ہے۔ یہ بغض و کینہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم بغض و کینے کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ احادیث مبارکہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اور آخر کیوں بغض و کینہ ہمارے دل کے اندر جو ہے یہ راسخ ہو جاتا ہے، دل میں بیٹھ جاتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں اور کس طرح سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ یہ سارے مدنی پھول ہوں گے۔ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی ہے انشاءاللہ، اس کے حوالے سے آج ہمارے مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے 2 مدنی اسلامی بھائی ہیں، یہ ہمیں اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ نعت خان اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ہم انشاءاللہ یہ نعتیں بھی سنائیں گے۔ اور ہمارے USA، کینیڈا اور انگلش کے جو ناظرین ہوتے ہیں، ہمارے ساؤتھ افریقہ کے جو کنٹریز ہیں وہاں پر جو انگلش سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ آج ہمارے حافظ شاہ صاحب انگلش میں بھی اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے اور نیت کرتے چلے جائیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو، اپنے دل کو ہم بغض و کینے سے پاک رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے مبلغین ہمیں جو مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے دل کو بغض و کینے سے پاک کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تلاوت کلام پاک سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ آپ کی کالز بھی ہم نے لینی ہے، آپ کے میسیجز بھی لینے ہیں، تو آپ کالز بھی کر سکتے ہیں۔ بغض اور کینے کے حوالے سے آپ جو سوال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے معاشرے میں ہونے والے نقصانات کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں ہم آپ کی کال کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam has said, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards and to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran. According to your situation, please try to sit on your hams as you would in the tashahhud position of salah and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the commands of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal, by following the instructions of the blessed hadith. If possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. Translation from Kanzul Iman. And those who had their homes in this city and accepted faith before the arrival of the Holy Prophet love those who come to them for refuge and do not mind a need of what they are given, and prefer refugees to themselves, and even though poverty may afflict them, and whoever is away from miserliness of his own self, they are the successful ones. And those who came after them submitted, O our Lord, forgive us and our brothers who preceded us in faith. Do not leave a grudge to remain in our hearts towards those who believe. Our Lord, surely you are kind and merciful. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا ہمارا موضوع بغض و کینہ ہے. اس حوالے سے بغض و کینہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور بہت سارے مدنی پھول بھی شامل ہونے ہیں. آپ کی کالز بھی، آپ کی میسیجز کو بھی ہم نے لینا ہے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا. آئیے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچ کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ ہم سب کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ
کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر اور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار تینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار تینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر گئے، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر گئے، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر اور بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں، تہے دامن
مجھے لے لو پناہ بے کساں تم ہو کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر گئے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عالم ہے حضرت حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کہ کہہ رہے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. کن کے در پر؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر. اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اعلیٰ حضرت امام سنت کا اپنا کیا انداز ہے. آپ کہتے ہیں کہ خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی قضا نے لا کے قفس میں شکستہ حال کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سرکار کی محبت یہ مدینے کی محبت اور مدینہ طیبہ سے بچھڑنے کا الگ ہونے کا جو ہجر و فراق کا یہ جو غم ہے اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے. اور اس غم کی برکت سے اللہ کریم ہمارے جو دنیا کے غم ہیں جو مصیبتیں ہیں جو آفتیں ٹوٹ رہی ہیں بارش سے جیسے تباہی کا ایک جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارے پنجاب میں اور کشمیر کے علاقوں میں. اللہ تعالیٰ ہمارے تمامی مسلمان جو ہے اسلامی بھائی ہیں ہمارے اللہ کریم سب کو عافیت عطا فرمائے اپنی امان پناہ میں رکھے. اور یہ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کا غم عطا کر کے اپنے محبوب کے مدینے کا غم عطا کر کے مکہ پاک میں حاضری کی تڑپ عطا کر کے اللہ کریم ہماری جو دنیاوی مصیبتیں ہیں جو دنیاوی غم ہے جو دنیاوی دکھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرمائے. پوری امت مسلمہ بالخصوص ہمارے پیارے ملک پاکستان اور اس میں بھی بالخصوص ہمارے وہ مسلمان ہمارے اسلامی بھائی کہ جو ہمارے وہ پاکستانی کہ جو اس وقت جو ہے وہ بارش کے اور اس طرح سے جو سیلاب کا ایک معاملہ ہے اس سے جو جن کے مال بہہ گئے جن کے مویشی بہہ گئے جن کے گھر بہہ گئے جن کا ساز و سامان بہہ گیا جن کی جمع پونجی جو ہے یہ پانی کی سیلاب کی نظر ہوگی. اللہ کریم ان سب کو عافیت عطا فرمائے اپنی رحمت سے اللہ کریم انہیں نعم البدل عطا فرمائے. ناظرین آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے بغض اور کینہ. آصف بھائی یہ بتائیں بغض و کینہ یہ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ تو پتہ چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. کسی بھی چیز کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کی پہچان کے لیے ضروری ہوتا ہے
کہ وہ ہے کیا چیز، تاکہ ہم اس کے جو حدود اربع ہیں، جو اس کے متعلقات ہیں، اس کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ جی تو سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ وہ ہے کیا۔ تو اس کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے احیاء العلوم میں جو تعریف کی ہے اس کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے غیر شرعی دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے۔ تو اس انداز پر آپ نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ دل میں کسی کو بوجھ جاننا، اسے دیکھ کے برداشت نہ کرنا، یا اس کا ذکر آئے تو اس کا دل بیٹھ جانا، اس کے دل پر ایک طرح کا جو ہے بوجھ طاری رہے، اور شرعاً اس سے وہ ایسی دشمنی رکھ رہا ہے کہ جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی وجہ سے وہ نفرت پیدا ہوتی ہے، صحیح، اور یہ کیفیت جو ہے وہ اس میں تسلسل رہے، ٹھیک تو ہے، اسے جو ہے وہ کینہ کہا گیا ہے۔ ٹھیک، اور جس کی بنیاد ہے، آغاز جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ غصہ جب بندہ نافذ نہیں کر پاتا جی تو اب وہ جو غصے کا وبال ہوتا ہے اور جو غصے کی وجہ سے انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے اور وہ ٹھیک دل ہے، کی طرف جا کے بیٹھ جاتی ہے، صحیح، اور یہی پھر جو ہے آگے کینے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے مزید بھی اسباب جو ہے وہ بزرگوں نے لکھے ہیں صحیح، کہ یہ کینہ کس کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے، صحیح، تو اس میں جو ہے وہ 4 اسباب ہمیں جو ہے واضح طور پہ ملتے ہیں ٹھیک ہے، کہ ان کی وجہ سے جو ہے کینہ پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کینہ یعنی دشمنی جو ہوتی ہے، جی جی دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی۔ آصف بھائی، بعض اوقات ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس سے کیا ہم یہ جانچ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہے یا نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر کسی کے بارے میں یہ جملہ کہنا، جیسے ہمارے ایک پنجابی فریز میں کہتے ہیں کہ میری داڑھ تھلے آ جائے پھر میں پوچھاں گا، یعنی یہ میرے جب مجھ سے کام پڑے گا تو پھر میں اس کو پوچھوں گا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جو جملے یا جو گفتگو ہے اس کا ہم اگر انالیسس کریں، اس کو اگر ہم جو ہے چیک اینڈ بیلنس کریں، تو کیا ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کینہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اب جس نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ میں اسے پوچھوں گا یا میرے اختیار میں آ جائے یا میرے کنٹرول میں آ جائے، یا جب میری باری آ جائے گی پھر تو پتہ میں چلے جو گا ہے 2 وہ اور 2 پتہ کتنے چلے ہوتے گا۔ ہیں۔ جی جی، تو اب اس صورت میں جو ہے اب ہم اس کو کہیں 100% میں پتہ چل جائے کینے کا معاملہ ہے یا نہیں، کیونکہ اس صورت میں بدگمانی کی طرف بھی معاملہ جا سکتا دیکھیے، ہے۔ میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں جو کلام کر رہا ہے، جو بول رہا ہے، جی جی کیا وہ خود اگر اپنی گفتگو پر جو ہے وہ غور کرے جی جی تو وہ اس طرف انڈیکیشن اس کو ہو سکتی ہے کہ دل میں کہیں کینے کی کوئی لائٹ بلنک کر رہی ہے؟ ہاں جی جی، اس کو یہ ہے کہ ممکن ہے، کیونکہ اس کے جو واضح جملے ہیں بعض اوقات، کیونکہ جو ظاہر ہوتا ہے انسان کا وہ چونکہ دل میں جو ہے بیج ہے، اور اس کا درخت جو ہے وہ باہری ہوتا ہے، پھل اس کے باہری ہوتے ہیں، تو اب بعض اوقات ایسے جملے انسان کہتا ہے، ایسی گفتگو ہوتی ہے، اس سے بھی جو ہے بو آتی ہے کہ ہاں دل کے اندر کوئی دشمنی چھپی ہوئی ہے، اور اس کا یہ اب پھر اس وقت اظہار کر رہا ہے، اور جب موقع پائے گا تو پھر جو اس کے نقصانات ہیں ان میں بھی یہ پڑ سکتا ہے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ بندہ یہ کیسے معلوم کر سکتا ہے کہ میں سامنے والے سے بغض و کینہ رکھتا ہوں یا نہیں ہوں؟ تو علماء اکرام نے اس کی کئی صورتیں بیان کی کہ جب وہ بندے کے سامنے آئے تو بندے کے دل کے اندر ایک نفرت سی پیدا ہو جائے، دل و دماغ کے اندر ایک نفرت محسوس کرے کہ مجھے اس سے نہیں ملنا ہے، اور جب وہ سامنے آئے اور اس سے ملنے کو دل نہ کرے، دل کترائے کہ مجھے اس سے ملنا نہیں ہے، کہ کون منحوس سامنے آ گیا اس طرح جی بالکل منحوس میرے سامنے آ گیا، اور جب اس کو موقع ملے ہاتھ سے یا مالی طور پہ جس طرح اس کو موقع ملے وہ اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، تو ایسی صورتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ جب ایسی صورتیں ہوں تو یہ سمجھ لے کہ مجھے اس سے بغض و کینہ ہے، تو اب اس کے علاج اس کو کرنا چاہیے، علاج کرنا چاہیے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی جو ہے وہ میرے ذہن میں ابھی آئی ہے کہ اگر جس کے دل میں کسی کی دشمنی ہے
یہ اس پہ کنٹرول نہیں بھی کر پاتا. منحوس تو سمجھنا ہی نہیں چاہیے، نہ کسی چیز کو منحوس سمجھے، نہ کسی وقت کو منحوس سمجھے. اس حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ سلسلے بحال کر چکے ہیں. منحوس کون ہے؟ گناہ منحوس ہوتے ہیں، انسان بہرحال منحوس نہیں ہوتا. تو کسی کو منحوس کہنا بھی نہیں چاہیے، سمجھنا بھی نہیں چاہیے. بدشگونی ایک پوری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بڑی رہنمائی ہوگی. اس کا اصل بھی ایک اور بھی نقصان مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر بندہ سامنے والے پر قابو پا کے اس کو ظاہری طور پہ نقصان نہیں بھی دے پاتا، اس بندے کو ویسے قدرتی طور پر کوئی نقصان ہو جائے تو اب یہ اس پہ خوش ہو رہا ہے، ارے واہ بھائی یہ دیکھا نا ہو گیا نا کام. تو یہ شماتت کے زمرے میں آ جائے گا. یہ شماتت بھی جو ہے وہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. المقصد امیر سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کے اندر اس حوالے سے مدنی پھول جو ہے یہ بیان فرمائے ہیں کہ یہ شماتت کہلاتا ہے کسی مسلمان بھائی کو کوئی مصیبت پہنچے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اور ہم جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ واہ بھی کمال ہو گیا ہے. تو کون سا کمال ہوا ہے؟ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمارے ہی جو ہے وہ اسلام سے اس کا تعلق ہے. جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ میں پڑھنے والا ہوں یہ بھی انہی کا کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے. جن سے میں محبت کرنے والا ہوں یہ بھی انہی سے محبت کرنے والا ہے. جس رب کا میں بندہ ہوں اسی رب کا یہ بھی بندہ ہے. جس قرآن کریم پر میرا ایمان ہے اسی پر اس کا بھی ایمان ہے. میں بھی اولیاء سے محبت کرنے والا ہوں، یہ بھی اولیاء سے محبت کرنے والا ہے. تو اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو ہمیں خوشی کس بات کی، ہمیں جو ہے وہ دل میں فرحت کس بات کی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بسا اوقات کینے کی وجہ سے پھر بندہ شماتت کے اندر بھی پڑ جاتا ہے. قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے بغض و کینہ کے حوالے سے؟ جی، قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقامات پر اس حوالے سے رہنمائی کی ہے. جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. ترجمہ کنز الایمان. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے. تو کیا تم باز آئے؟ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی، ٹھیک ہے، اور جوا ان بدیوں میں، اور جو ان بدیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم نے تلاوت قرآن کریم سنی، اس میں سورہ حشر کی یہ آیت بھی پڑھی گئی کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ترجمہ کنز الایمان. اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے. اس دوسری آیت کریمہ میں ایمان والوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے دیگر مومن بھائیوں کے حوالے سے تمہارے دل میں بغض و کینہ نہ آئے. اگر ہے تو اسے دور کیسے کیا جائے، اور نہ آئے اس کے لیے یہ دعا کی جائے. اور یہ مومنوں کی شان بتائی گئی ہے کہ مومنوں کے طرز عمل یہ ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں مومنوں کا بغض نہ آئے، ان کا کینہ نہ آئے. تو اس آیت سے بھی کینے کی برائی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا اس میں ارشاد فرمایا کہ دعا کی جائے تاکہ کینہ جو ہے وہ دور رہے اور اس سے جو ہے حفاظت ہو سکے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہم نے پہلی آیت مبارکہ سنی ہے کہ اس میں بغض و کینہ کا وبال بیان کیا گیا، اور اس کے ضمن میں اس کے دو اسباب بھی پتہ چلے. ایک تو جوا ہے اور دوسرا اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ شراب خوری. تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جو اس کے اسباب میں بھی داخل ہیں. صحیح. شرابی آدمی جب شراب پیتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ باہم، شراب خوروں میں باہم، اور شراب پینے والا دیگر مسلمانوں سے اس کے دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے. شراب اس کینے کی طرف لے کے جاتی ہے. اسی طرح کیونکہ شراب پیے گا جو ہے وہ فحش بکے گا، گالیاں دے گا، کسی کی دل آزاری کرے گا، جھوٹ بولے گا، تو اس سے کیا ہوگا، سامنے والے کے دل میں نفرت بیٹھ جائے گی. وہ کینے کی ایک شکل ہے، کینے کا ایک نتیجہ ہے
کہ اس سے نفرت و دشمنی پیدا ہو گئی۔ اسی طرح جوا میں اگر انسان پڑ جاتا ہے تو کسی کا مال آ گیا، اب جس کا مال آیا ہے اس کے پاس تو اس کے دل میں اس کا بغض بیٹھ جاتا ہے، اور یہ بھی کینے ہی کی صورت ہے۔ اور جس کے پاس اس کا مال گیا ہے جی اس کا کینہ اس کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ یعنی جوئے میں بندہ اگر جیت گیا ہے جی جی تو پھر وہ جو سامنے والی پارٹی ہے وہ جیتنے والے کی دشمن بن جائے گی، جی جی اور اگر یہ ہار گیا ہے تو ہاری ہوئی پارٹی جیتنے والی پارٹی کی دشمن اور بن جائے گی، دل میں بغض و کینہ آئے گا۔ ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جوئے کے تو اتنے وبال ہیں، ابھی میں صبح دیکھ رہا تھا کہ اسکرین پر آ بھی رہا تھا، نگران شورا جو ہے یہ بیان کرنے والے ہیں اس حوالے سے، موضوع نگران شورا کے سلسلے کا جو ہوگا وہ جوا ہی ہوگا، تو اس کو بھی آپ نے ضرور جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دوبارہ آ جائے گا اسکرین پر، اس کا جو شارٹ کا پرومو دیتے ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں اس کو یہ چینل کی زبان میں بہرحال کیا کہتے ہیں، تو اسکرین پہ بہرحال وہ آ رہا ہوتا ہے کہ نگران شورا کون سے موضوع پر بیان یہ فرمائیں گے، یہ لگتا ہے آنے والا جی آئے گا تو آپ دیکھ بھی سکیں گے۔ سبحان اللہ جی، یہ آ گیا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ نگران شورا کے سلسلے کے حوالے سے اس کے کچھ جو تمہیدی کلمات جو ہیں یہ بھی آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس کا وقت بھی آپ جو ہے وہ دیکھ پا رہے ہیں۔ وقت کیا ہے یہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اتنا پتہ ہے مجھے کہ وقت بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ نے یہ سلسلہ بہرحال ضرور دیکھنا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس سلسلے میں نگران شورا جوئے سے متعلق جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ احمد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ میں کینہ کے حوالے سے دو صورتیں سامنے آتی ہیں۔ جی، کینہ رکھنے والا سامنے سے کینہ کیوں رکھ رہا ہے؟ یا تو کینہ رکھنے والے کو اس سے نقصان ہوتا ہے یا اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ اگر سامنے والے اس کو نقصان نہیں پہنچایا تو سراسر یہ حرام کام کا مرتکب ہے کہ اللہ عز و جل نے بغض سے، کینہ سے منع فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اس صورت کے اندر یہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے اس کو نقصان پہنچایا، یا تو مالی طور پہ پہنچایا ہوگا، حق تلفی کی ہوگی، اس کو مارا ہوگا، یا کوئی مزید ایسی صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ اگر اس نے اس پر ظلم کیا ہے یا اس کا حق تلف کیا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کے لیے اس کے دل کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بغض اور کینہ حرام نہیں کہلائے گا۔ پھر اگر یہ چاہے کہ میں اس سے بدلہ لوں تو وہ اس کی شریعت نے حدود بندی کی ہے تو اتنی ہی اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، اور اسی حد میں رہ کے اسی طریقہ کار کے مطابق خود سے بدلہ لینے کا کام نہیں کرے گا، وہ قاضی ہی جو اس کا شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق لے سکتا ہے۔ اس میں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ جی، کہا کہ اگر کسی نے بغض رکھا ہے اور عداوت کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں، یا تو جس نے بغض رکھا اور بغض کے بعد اس نے اس پر ظلم کیا ہے، جو زیادتی کی ہے، تو یہ بدلہ اگر لیتا ہے پورا تو یہ عدل ہے، اور دوسری صورت یہ اسے معاف کر دیتا ہے، فرمایا یہ فضل ہے، اور تیسری صورت کہ بدلہ لینے میں یہ خود زیادتی کا شکار ہو گیا تو فرمایا کہ اب یہ خود ظالم ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو اب یہاں جو ہے وہ احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے، معاف کر دیا جائے۔ اور حدیث شریف میں بڑی ایک زبردست حدیث شریف ہے مسند بازار کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت میں اضافہ فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ معافی کی فضیلت آئی ہے، اور ایک مشہور حدیث مبارکہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اسے معاف کرو، یہ تمہیں حساب بھی آسانی سے ہوگا، جی جی جنت میں محال بھی ملے گا۔ اس پہ بھی ہم نے سلسلہ کچھ دن پہلے کیا ہے۔ اور پھر دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ ہم خود ہی مطلب اس میں لگ جاتے ہیں بدلہ لینے میں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ وہی بات جو میں نے کہا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور خود ہی دے لیں گے۔ جی جی خود ہی دے لیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں ہم نے جو ہے وہ شریعت کو اپنے پس پش ڈالا ہوا ہے، کوئی بھی بات ہو، حتیٰ کہ چھوٹا موٹا کام بھی ہم کاروبار شروع کرتے ہیں، مشورہ دیا جائے کہ آپ دارالافتاء چلے جائیے، مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں، تو اس میں بھی وہ ذہن میں یہ وسوسے آتے ہیں اگر میں چلا گیا تو مجھے منع نہ کر دیا جائے تو پھر میرے ہاتھ بندھ جائیں گے، میں نہیں کر پاؤں گا۔ حالانکہ اس کے ہاتھ بندھنے میں فائدہ ہے تاکہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ کھلے رہیں، قیامت میں ہاتھ نہ بندھیں۔ تو اسی طرح سے
अगर बदले की बात अगर है भी जहन में कि मुझे बदला लेना है, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, दावत रखी, तो उसमें भी शरीयत की रहनुमाई ज़रूर ले कि मुझे इसका बदला किस हद तक लेना जायज़ है और किस तरह लेना है, किस तरह ये से भी लेना है। लॉ को जो है वो ज़ाहिर सी बात है, जो हमारा कानून है, लॉ है, उसको भी हमने जी। फॉलो करना है। लॉ को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में हमारे लिए बेहतरियों का सामान होगा। जुल्म अगर किसी ने किया है तो दिल में अगर उसके बारे में कोई ज़ाहिर सी बात है ऐसा ख्याल आता है तो इसमें तो वो गिरफ्त नहीं होगी, लेकिन जब कार्रवाई करने के ऊपर जाएंगे और फिर उस कार्रवाई में जब आगे से बल्कि 2 कदम आगे जाएंगे तो ये बहरहाल प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये हमारे मास्टर कंट्रोल रूम जो है हमारा MCR मकतब, यहाँ से इन्होंने हमें मैसेज भेज दिया है, कह रहे हैं जी कि ऐसा क्यों होता है, ये सिलसिले का नाम है, ये कब होगा, ये मंडे को होगा, पीर शरीफ को होगा और किस टाइम पर होगा, ये रात को 9:05 पे सिलसिला होगा। निगाह शुरा का सिलसिला ऐसा क्यों होता है, रात को 9:05 पर बरोज पीर के दिन होगा और इसका मौजू जो है वो जुआ होगा। इस हवाले से आप नियत करें, मैं भी नियत करता हूं कि इंशाल्लाह ये सिलसिला देखने की सआदत पाएंगे। आप सब आप क्या इरशाद फरमाएंगे? Well, on this topic, bughz and okina, malice and hatred, everybody knows there are sins, guna, which is apparent, zahir, which you can see. For example, like somebody who commits a murder, somebody who drinks alcohol or gambles, corruption, backbiting, these kind of sins. These are all apparent and zahir. You can see them, you can hear them. But there are some sins which are concealed, which are hidden. For example, like envy, takabbur, pride, ostentation, to show off, having ill suspicions, jealousy, these kind of things. These are all hidden or concealed sins. And also malice and hatred in the heart falls in this category of hidden or concealed sins that a person can't see. And the person who has this kind of sin or does this kind of sin, whether it's apparent or it is concealed and hidden, deserves Jahannam, because these are major sins that a person will get punished if the person does not ask for forgiveness, do tawbah and repentance in the court of Almighty Allah Azza wa Jal, following the conditions of tawbah and repentance. Then that person will be punished in this world, in the qabr and the hereafter. May Allah Azza wa Jal save us from that. It is more difficult, more tougher actually, to identify the hidden sins and to correct the hidden sins, because many a times people make excuses that they justify themselves. Like a person who's backbiting, they will tell you, but I'm correct, I'm durust, whatever I'm saying. So they justify their sins. They don't look at it as a sin. I hate this person, I have malice and hatred for my heart for this person because the person did this or did that, or I just don't like this person. So they justify themselves. But you must be very careful that this is also a major sin, and the adhab, the punishment, will be there as well. Now, we as Muslims, we need to educate ourselves, empower ourselves with knowledge of these kind of sciences, of internal diseases, like how we want to know about external diseases as well. We try our best to keep our physical appearance neat and tidy. What about our internal appearance? What about our heart, our thoughts, these kind of things? Are we having negative thoughts, bad thinking, these kind of things, or malice, hatred? We need to get rid of these evils as well. And if we know the disadvantages, the consequences of having malice and hatred in the heart, then a person will try his best to try to get rid of this. Hujjatul Islam Sayyidina Imam Muhammad bin Muhammad Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi has told us in Ihya al-Ulum that what is malice all about. Malice means that a person, in that person's heart, he regards another person as a burden. He has hatred for that person, enmity and grudges against this person, and these feelings always remain there. For example, when you think about this person, then bitterness comes in the heart. And when you look, even when you look at this person, then you avoid their company. You even don't make salam. When you come across them, you will try to avoid them, look away, or not even making salam to this person. When the opportunity comes, physically you will try to harm them if you can, or verbally you will try to harm them. You know, for example, right, somebody is talking and praising this person, but then you'll say, no, I know this person, because you have hatred in the heart. I know this person, he's like this, he's like that, whatever it is. Whether it is justified or not, we're supposed to hide the faults of the believers, not expose them. This is what we do. Unfortunately, because we hate this person, we expose their faults. And Afsab, this hate is without of any reason. There is no reason to hate. मतलब उससे नफरत करने का कोई वजह भी नहीं है, ऐसे खाम खा से. You know why is it? Because it leads to other sins because of hasad.
jealousy, backbiting, these kind of things. That person has so much of status or izzat or something, so I hate that person. So this malice, it opens the doors to other sins as well. Backbiting, jealousy, all these kind of things, these are major sins. Alhamdulillah, wa Shaykh al-Tariqat Amir al-Sunnat, he brings our attention and tawajjuh towards these things, which we forget actually. So alhamdulillah, those who are associated with Dawud Islami, who are reading the books of Bapa Jan, who are traveling on Madani qafilas, attending the ijtima'at, watching Madani channel, these kind of things, they will come to know, because Bapa Jan is like a doctor. These, our murshid, spiritual doctor, that this is your spiritual disease, try to clean it before it. If we look at, inshallah, further on, we will see some ahadith about the disadvantages and what the consequences of malice are, inshallah. سبحان اللہ. آپ سب کے مدنی پھولوں کا اگر خلاصہ ہو تو وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ بغض و کینہ یہ ایک ایسا بیج ہے کہ جس کو ہم اپنے دل میں جب بولیں گے تو اس سے جو پودا نکلے گا تو اس کی کسی ایک شاخ پر غیبت ہوگی، دوسری شاخ پر جو ہے وہ حسد ہوگا، تیسری شاخ پر جو ہے وہ چغلی ہوگی، تیسری شاخ پر شماتت ہوگی. تو مطلب یہ کہ اس سے آگے کے جو اقدام ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ خطرناک ہی ہوں گے. بغض و کینہ کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ نے جو کتاب شائع کی ہے، یہ اسکرین پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی زیارت کر رہے ہیں. کتاب کو حاصل فرمائیے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے لے کر کے اس کا مطالعہ کیجئے، ہدیتاً حاصل کیجئے. انشاءاللہ بغض و کینہ کے حوالے سے بہت ساری رہنمائی ہوگی. In the near future, مستقبل near قریب انشاءاللہ it will come in English. سبحان اللہ. جی انگلش والوں کے لیے بھی یہ فارچونیٹ مطلب خبر ہے، اچھی خبر ہے کہ گڈ نیوز ہے کہ یہ انگلش میں بھی آ رہی ہے. سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں فیصل نواز بات کر رہا ہوں پنجاب سے. کہہ رہے ہیں ہمیں کسی سے اگر محبت ہے، یعنی ہمارے دل میں کوئی نفرت نہیں ہے کسی سے، لیکن سامنے والا جو ہے وہ ہم سے بغض و کینہ رکھتا ہے، تو ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس کے لیے دعا کریں. صحیح. جیسا کہ ہم نے وہ آیت کریمہ سنی سورہ حشر کی کہ یا اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں بغض و کینہ نہ ہو. تو اس انداز میں جب اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس کے دل سے میرے لیے جو کینہ ہے اسے صاف کر دے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کے اسباب پہ غور کر لیا جائے. کہیں زندگی میں نے کوئی اس کا دل تو نہیں دکھایا تھا، کوئی حق تلفی تو نہیں کی تھی، یا کوئی زیادتی تو نہیں میری طرف سے ہو گئی تھی. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اس کی حق تلفی تو نہیں کی ہوتی، کبھی اس کے عزیز کی حق تلفی کی ہوتی ہے، کبھی اس کے دوستوں کی حق تلفی کی ہوتی ہے، یا پھر کبھی جو ہے اس کے کاروبار کے حوالے سے کوئی راستے میں رکاوٹ کھڑی کی ہوتی ہے. تو ان کوئی نہ کوئی ایسا ریزن ہوتا ہے، کیونکہ بغیر سبب کے جو ہے وہ مسبب نہیں پایا جاتا. یعنی اس کے جو چیز ہے یہ کینہ پایا جا رہا ہے اس کے دل میں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ کہیں چھپی ہوئی ہے، تو اس وجہ کو تلاش کر لیا جائے اور اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. سائل محترم بھی غور کریں اپنے آپ پر. کیا فرماتے ہیں آپ کہ بغض و کینے کا تعلق تو انسان کے دل سے ہوتا ہے. آپ کو کیسے پتہ چل گیا بھائی کہ اس کے دل میں میرے بارے میں بغض و کینہ ہے؟ ہاں اگر اس نے خود بتایا ہے کہ بھئی میرے دل میں کینہ ہے تمہارے بارے میں، پھر تو چلیں یہ بولے یار اس کے دل میں کینہ ہے تو سمجھ بھی آئے گی. کیونکہ اگر وہ حکم لگاتا ہے تو اس میں پھر بدگمانی کا عنصر بھی جو ہے شامل ہو جاتا ہے. تو اس میں بڑی احتیاط کی حاجت ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی سے ملتے ہیں، سامنے والا ہمیں اچھے طریقے سے نہیں مل رہا، تو ظاہر سی بات ہے جیسے اسبہ نے مدنی پھول دیے ہیں ان پر توجہ فرما لیں. اگر ان میں سے کوئی سبب ہو، اس کو کوئی پریشانی دی ہے، دل آزاری کی ہے، معافی ترافی کا سلسلہ کریں. انشاءاللہ معاف کرنے والے کی عزت ہی بلند ہوتی ہے، وہ معزز بھی ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ مدنی پھول سلسلے میں سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ معافی مانگنے کا جذبہ عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ معاف کرنے کا بھی جذبہ عطا فرمائے. آپ کی کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ماشاءاللہ آ رہے ہیں، ان کو آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عمر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی انسان، کوئی بندہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم سے پیسے لے کر اس نے استعمال کر لیے، بعد میں اپنے وعدے کے خلاف ہو گیا، وعدے کی خلافی کی، اس نے اپنے ٹائم پر پیسے واپس نہیں لوٹائے، تو ہم اس کے بارے میں کسی اور سے بات کرتے وقت اس کے ہم کیا نیت بنائیں گے دل میں؟ وہ بک جیسی نیت تو نہیں ہو جائے گی جیسے ہم کسی سے کہیں گے کہ وہ بندہ میرے پیسے نہیں لوٹا رہا، اس کو ایسے اس کو ویسے یہ وہ؟ تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں راؤ محمد عبدالسلام اتاری پاک پتن شریف کے نواحی گاؤں ڈبل 12 سے سرو کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ
اسلامی زندگی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، ہم سب گھر والے دیکھتے ہیں الحمدللہ. میری نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا یہ کلام مجھے سنا دے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جا. سبحان اللہ. کہ ان کے آستانے سے. اور میری سائیں بھائی سے گزارش بھی ہے کہ جو متاثرین سائیں بھائی ہیں بارش السلام کی ان کے لیے دعا بھی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ہمارے اسلامی بھائی ہمارے کشمیر کے، پنجاب کے، جہاں کہیں کے بھی ہمارے مسلمان اسلامی بھائی ہمارے جو بارش سے متاثر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا فرمائے. نعت ماشاءاللہ آپ نے یہ سنائی ہے، خوب سنائی ہے، طرز بھی ماشاءاللہ اچھی بتائی ہے. چلیں مزید. میرا نام عبداللہ ہے، میں کراچی سے تعلق ہے میرا. ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ بہت اچھا ہے. ایک نعت سنا دیں کوئی سی بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کیا سیدیت. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میرا ورحمۃ نام اللہ. شکیل احمد. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. کیا حظ و قبضہ شفاعت تیری واہ واہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کے لیے مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ کریم آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے. بالکل روحانی علاج بتاتے ہیں آپ کو. جی میرا نام اکبر ہے جی، میں ملتان شہر سے بات کر رہا ہوں. میرے نا گھر والوں کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو کبھی کوئی مرض رہتا ہے، کبھی کوئی مرض رہتا ہے، یعنی وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے 4-5 سال سے. تو اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج عطا فرماتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کے گھر والوں کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. انشاءاللہ روحانی علاج بتائیں گے. مدنی چینل کے تمام سلسلے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں، اور اس میں نہ صرف علم دین کا ہے بلکہ اس پر عمل کا بھی جذبہ بڑھتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پنجاب کے بھر میں کئی دنوں سے مسلسل بارشیں جاری ہیں، جس سے ہمارے اسلامی بھائی آزمائش کا شکار ہیں. تو آپ سے التجا ہے کہ خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بچائے. امین امین امین. اللہ کریم محفوظ فرمائے، عافیت عطا فرمائے. جن کے مال، جن کے اسباب اور جن کے گھر، جن کے مویشی اس سیلاب کی نظر ہو گیا، اللہ کریم ان کو نعم البدل عطا فرمائے. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی میں ہمارے جو مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کے اسٹائم میں ہیں، ان سے یہ سوال جو ہے وہ ابھی حضور اس کو نوٹ فرما لیں کہ اگر کوئی ایسی آفت آن پڑے، جیسے بارش برستی جا رہی ہے وہ رک ہی نہیں رہی، یا سیلاب جو ہے یہ آن پڑے، یا بیماری کی کوئی وبا جو ہے وہ پھوٹ پڑے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا ورد کرنا چاہیے، کیا وظیفہ کرنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے. اس حوالے سے بھی آج ہمیں مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائیں. جی سیوال سرگودا سے نزاکت علی بول رہا ہوں. میری بیٹی ہے مدیہ، وہ اسکول سے بچوں نے کوئی خوشبو اس کو سنگائی ہے، دن میں 1-2 دفعہ دورہ پڑ جاتا ہے، سائے کا جن ہوتے ہیں نا، اس کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں. اللہ کریم آپ کی بیٹی کو عافیت عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، قادر پور راما، مدینہ الاولیاء، ملتان شریف. سلسلہ اسلامی زندگی بہت پیارا سلسلہ ہے، بڑے ہی اچھے اچھے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں. آج کا موضوع بغض و کینہ بہت اہم موضوع ہے. معاشرے میں یہ برائی بہت پائی جاتی ہے. آپ لوگ معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. حضور میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے، کمر میں شدید درد ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے کہ کمر کا درد جو ہے نا یہ دور ہو جائے.
اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جی، سوال بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے اچھے سوال ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو بندہ دین کے نام پہ جھوٹ بولے اس کے ساتھ بغض و کینہ رکھنا کیسا؟ دین کے نام پر جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے ساتھ بغض و کینہ رکھنا کیسا، یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے جی، میرا سوال ہے کہ اگر میں اپنے دوست کے ساتھ بھائی جیسا سلوک رکھتا ہوں اور اس سے محبت بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے بیہیو میں مجھ سے کوئی محبت، کوئی اٹیچمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی، تو جس کی وجہ سے اس کے بارے میں بغض و کینہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، میری رہنمائی کیجیے۔ اس رہنمائی کا سوال ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی بغض و کینے سے نجات کے لیے وظیفہ عطا فرما دیں۔ مبشر ثقلین، یہ راول پنڈی سے ان کا میسیج ہے۔ تابعدار تاریخ والے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، سوال ہمارے مبلغین اپنے پاس جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام سلیمان ہے، بغض اور کینے کو ختم کرنے کا کوئی ورد بتا دیں۔ انشاءاللہ یہ ورد بتائیں گے ہمارے تابعدار تاریخ والے، اور اس کو کس طرح سے ہم علاج اس کا ہم کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو اپنے دل سے باہر نکال سکتے ہیں، اس کا روحانی علاج بھی ہو جائے گا اور عملی طور پر بھی ہمیں کچھ کرنا ہے، اس حوالے سے ہمارے مبلغین ہمیں انشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ نعت خان اسلام بھائی سے درخواست ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، اسلامی بھائی میری کمر میں درد رہتا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ تعویذات تاریخ والے بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے جو فیصل نواز بھائی تھے ان کا سوال ہم پہلے ہی شامل کر چکے ہیں۔ یہ کلام سنا دیجئے، مجھ کو بلا لو شہ مدینہ کے ہجر کا غم ستا رہا ہے۔ ضرور سنائیں دیں، ضرور سنا دیں جی انشاءاللہ۔ میسیج ہے جی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، your سلسلہ اسلامی زندگی is very good and very informative from محمد خضر نور اتار، جزاک اللہ for your appreciation۔ الحمدللہ مدنی چینل کا امیر سنت کا یہ فیضان ہے اور مدنی چینل کا یہ تو امتیاز ہے کہ بہت سارے فرائض علوم پر جو ہے وہ ہماری رہنمائی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ معاشی معاشرتی حوالے سے جو برائیاں ہیں ان کو کس طرح سے ہم اپنی ذات سے دور کر سکتے ہیں، کس طرح اچھائیاں لا سکتے ہیں اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں اور اپنے انداز میں، اس حوالے سے ہمارا مدنی ماحول دعوت اسلامی کا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنے، مدنی انعامات کے عامل بنے، انشاءاللہ عزوجل یہ اچھائیاں جو ہیں یہ آپ کے اندر بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ امیر سنت کے مدنی مذاکرے سنیں، بالخصوص جن میں کہ بڑی جو ہے وہ ایک رکت کا بھی سامان ہوتا ہے، اور اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے کس طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے، کس طرح سے ہمیں ایفرٹ کرنی ہے، کن چیزوں کو ہم نے اپنانا ہے، اس حوالے سے بھی بڑے دلکش اور بڑے پیارے انداز میں امیر سنت مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، رہنمائی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو مدنی مذاکرے سننے والے بنے انشاءاللہ عزوجل، اللہ کی رحمت شامل حاضری، اور ہم جو نیکی کی دعوت ہمیں مل رہی ہے اس پر ہم عمل کرتے رہے، دنیا بھی اچھی ہوگی، قبر بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ حضور فرمائشیں بھی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ پورا جو ہے وہ کر دیجیے۔ نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا، یہ بھی ایک فرمائش ہے، اس کو بھی پورا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ ہمارے تعویذات تاریہ والے اوراد و وظائف بتائیں گے، پھر دوبارہ ہم آئیں گے مدنی پھولوں کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، عاشق شب بھر انتظار عفو امت میں بہے، عاشق شب بھر انتظار عفو امت میں بہے،
اختر شماری واہ ہوا میں فدا چند اور یوں اختر شماری واہ ہوا کیا ہزو کفزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اور میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پتن من جاؤ فدا سرکار پتن من جاؤ فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ ماشاءاللہ جی حضور الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. سب سے پہلے تو ایک اسلامی بھائی نے کال کی کہ ان کی
والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. اس کے ساتھ ایک اسلامی بھائی نے اور کال کی کہ ان کے گھر والوں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو، ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے. آمین. یہ روحانی علاج چاہیں تو تحریر کر لیں، نوٹ کر لیں. یا کبیرو، یا کبیرو، یا کبیرو اللہ عز و جل کے اسم پاک ہے. جو 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کہے انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا. اس کے ساتھ ایک اسلامی بھائی نے کال کی کہ ان کی مدنی منی کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کو دورے وغیرہ پڑتے ہیں، تو ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. صبح شام یہ ان پہ پڑھ کے دم کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ وفتح قریب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ وفتح قریب. صبح اور شام یہ 100 مرتبہ پڑھ کر اپنی مدنی منی پہ دم کریں. انشاءاللہ عز و جل دوروں کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس میں انشاءاللہ عز و جل ان کو فائدہ ہوگا. کیا تھا ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کو کمر میں درد رہتا ہے. اللہ تعالیٰ 2 اسلامی بھائی کی کال تھی، ایک کا میسج تھا اور ایک اسلامی بھائی کی یہ کال تھی. اللہ تعالیٰ ان کے کمر کے درد کو دور فرمائے. آمین. ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 108 پر یہ روحانی علاج تحریر ہے. درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ 1 بار اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتی ہیں. مثال کے طور کمر پہ درد ہے تو کمر پہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اور پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. دعا یہ ہے، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے کمر کا درد یا جہاں کہیں بھی درد ہو وہ دور ہوگا. ساتھ اسلامی بھائی نے جس طرح کال کی کہ آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی ورد بتا دیجئے، وظیفہ بتا دیجئے. جب بھی اس طرح کی کوئی آسمانی آفت آئے یا کسی بھی طرح کی کوئی آفت آئے تو یا قہارو 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل امان ہوگا. اس کے ساتھ ایک اسلامی بھائی کال تھی کہ غیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو اور حسد سے محفوظ رہنے کے لیے روحانی علاج چاہیے. بغض سے بھی محفوظ رہنا چاہیے. جس طرح کی بھی باطنی بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. یا باطنو، یا باطنو 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل یہ باطنی امراض سے محفوظ انشاءاللہ رہیں گے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ ایک اور بھی حضور عرض کی تھی کہ جیسے کوئی آفت آن پڑتی ہے، کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آفت و وبا کے لیے جب بھی کوئی آفت آئے، وبا آئے تو 100 مرتبہ یا قہرو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو. یا قہارو پڑھیں 100 مرتبہ. ٹھیک ہے. شارٹ ٹرم میں ماشاءاللہ آپ نے آسان وظیفہ بتا دیا. سوال تھے حضور، ان کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ جیسے یہ ہے، پہلے اسی کو لے لیں جی. میرا تو انداز اچھا ہے، سامنے والے کا میرے سے بات کرنے کا انداز بھی اچھا نہیں ہے، تو اب میرے دل میں بغض و کینہ آ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ یاد رکھیں کہ انسان کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو. صحیح. الحب للہ والبغض للہ. اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دوستی ہو. سب سے پہلے تو اپنی دوستی ہی پر غور کریں. ٹھیک ہے. اپنی دوستی ہم نے رکھی کس نیت سے ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ کی رضا کے لیے یا نہیں؟ اب اللہ کی رضا کے لیے ہے اور ہم اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں اور جو اس کے تقاضے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ سامنے سے ہمارا جو دوست ہے، ہمارا اسلامی بھائی ہے، اس کی طرف سے جو ہے وہ کچھ اچھا جواب نہیں ملتا. اب اس کے اچھے جواب نہ ملنے پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری توقع کچھ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا بیہیویئر ہو، ایسا ہمارے ساتھ یہ اس کا حسن جو طرز عمل ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جیسا ہم چاہتے ہیں. حالانکہ طبیعتیں ہوتی ہیں مختلف. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو اس کی طبیعت کم گوئی ہے، ہماری طبیعت ہے، ہم زیادہ باتیں کرتے ہیں، وہ کم بولتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے دل میں ہم سے بغض ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. یا ہماری بات نہیں مانتا، تو اب یہ جو ہے وہ ناراض ہو گیا ہے. تو حالانکہ اس کی طبیعت ہی ایسی ہے، تو اس کی طبیعت کو سمجھنا چاہیے اس کی طبیعت کیسی ہے. یہاں وہ زیادہ جو ہے وہ جلوت پسند نہیں کرتا، زیادہ دیر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تنہائی کا جو ہے وہ عادی ہے. تو تنہائی اگر وہ اچھی نیت سے کرتے اختیار کرتا تو اس میں اس کے لیے ثواب بھی ہے. ٹھیک ہے. ایسی صورتوں میں دیکھ لیجیے کہ دوست کا وہ معاملہ کیا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ دوست کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے اب اگر ہمارے دل میں نعوذ باللہ کوئی کینہ پیدا ہو جائے تو اس کے جو علاج بتائے گئے ہیں ان پر وہ عمل کرے، جس میں جو ہے وہ سلام و مصافحہ کی مستقل عادت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس سے مصافحہ کرنا، اور شرع کو رکاوٹ نہ ہو تو گلے ملنا، اس سے تحفہ پیش کرنا،
اور اسی طرح اس کی جو ہے وہ تعریفیں کرنا لوگوں کے سامنے، اور مختلف جو ہے وہ صورتیں اس کی جو اختیار کر سکتا ہے وہ اختیار کرے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ بلا وجہ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں، فارغ بیٹھے میں سوچ رہے ہیں فلاں نے میرے ساتھ فلاں وقت میں کوئی اچھا عمل، بات، اچھا رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، خواہ مخواہ دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں بلا وجہ تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی اس کا حل نکل سکتا ہے۔ جی تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے جب ہم محبت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھیں گے اور اس میں اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ نفرتیں اور کینہ خود بخود ہم سے دور رہے گا۔ بعض لوگوں کی عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ سامنے والے کی خواہ مخواہ کے اندر غلطی نکالتے رہتے ہیں، آپ کے یہ کپڑے صحیح نہیں ہیں، آپ کا یہ امامہ صحیح نہیں ہے، آپ نے جو لفظ بولا ہے یہ لفظ صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بہار شریعت کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے، جو شخص غلط قرآن پڑھتا ہو تو سننے والے پر یہ واجب ہے اس کو بتا دیں، بشرط یہ کہ اس کو گمان ہو کہ میں اگر اس کو بتاؤں گا اس کے دل کے اندر میرے لیے بغض و کینہ پیدا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بتانا واجب نہیں ہے۔ تو چل جائے کہ وہ بتانا یہاں پہ قرآن پاک کے اندر غلطی کر رہا ہے، یہاں پہ شریعت منع کر دی کہ تم نہ بتاؤ، وہ خواہ مخواہ کے اندر غلطیاں نکال رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ یار میرے لیے بغض و کینہ دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورتوں کے اندر موقع محل دے کر پھر گفتگو کی جائے، موقع محل دے کر پھر اس کی اصلاح کی جائے۔ اب اصلاح کا انداز بھی ہوتا ہے، آپ نے یہ جو گفتگو کی ہے یہ یوں ہے یوں ہے، اب آپ اگر سب سے پہلے طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو اپنائیے۔ یہ تو تھوڑا مطلب ہلکا لیول ہے، آپ کی گفتگو یوں ہے یہ کہنا۔ جو اصلاح کرنے والے مسجدوں میں بالخصوص وہ جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ جیسے اصلاح کرتے ہیں، علمان مطلب اتنے بڑے گدھے ہو گئے، اونٹ جتنا قد تمہارا، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اتنا آپ نے یہ کہہ دیا، اب وہ سامنے والا کیا دل میں محبت کی شگوفے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ڈالے گا اور کیا کرے گا، کیسے کام چلے گا، اس پر بھی غور ہونا چاہیے۔ مزید جو سوال تھے آصف بھائی اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر کسی نے دھوکہ دیا جی اور اس دھوکے کے بارے میں لوگوں سے تذکرہ کرنا تو کیا یہ کینے میں آئے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اس حوالے سے امیر اہل سنت کی تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جواب بھی موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کہیں اس کا تذکرہ کرنا ہے تو کس جگہ کرنا ہے، ہر جگہ نہیں کر سکتے ورنہ غیبت میں پڑ سکتے ہیں، اور کہاں کرنا ہے، کوئی شخص اس شخص کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے اور وہ اس سے مشورہ لیتا ہے تو ایسی صورت میں، یا پھر پتہ ہے کہ یہ فلاں شخص اس سے کاروبار کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے سامنے یہ بیان کیا جا سکتا ہے اور اس کو بغض و کینہ کا نام نہیں دیں گے اور نہ ہی اس پر غیبت کا حکم لاگو ہوگا۔ صحیح، لیکن خام خواہ ایسے ہی چرچے کر رہا ہے فلاں تو میرا مال ہی خود گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ بڑا اس کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جس سے یہ تذکرہ کر رہا ہے تو اس کو بتانا مقصود ہے کہ یہ دھوکے باز ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس نے مجھے بھی دھوکہ دیا تھا، یا یہ کہ وہ جس سے تذکرہ کر رہا ہے وہ اس کے والد صاحب ہیں، اس کے استاد ہیں، اس کے سیٹ ہیں، تو اس کے تذکرہ کرے گا کہ آپ میرا اس سے حق دلوائیں، یا یہ صورت ہو سکتی ہے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ اس کی اصلاح کریں یا دوسرے لوگوں کو دھوکہ کرنے سے اجتناب کریں، یہ صورتیں ہیں۔ اگر یہ تینوں صورتیں نہیں ہیں، اہم خواہ مخواہ کے اندر دھوکے کا تذکرہ کر رہا ہے تو غیبتوں تو یہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ پیٹھ کے پیچھے اس طرح سے اس کا برائی بیان کرنے کی وجہ سے تذکرہ کرنا کہ جب اسے پتہ چلے گا تو وہ اس کو برا لگے گا، برا جو ہے وہ لگے گا، تو یہ غیبت کہلاتا ہے۔ تو اسی بار اگر آپ کو پتہ کہ یہ میرے پیسے دلوا دے گا، اس حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں جیسے ہمارے احمد بھائی نے بتایا اس میں حرج نہیں ہے۔ مزید حضور سوال ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ ہاں، ایک اور سوال تھا کہ دین کے نام پر جھوٹنے والے سے کینہ رکھنا، جھوٹ بولنے والے سے، جی جھوٹ بولنے والے سے۔ اب یہاں ایک جزیہ موجود ہے الحدیقۃ الندیہ، جس کا ترجمہ اصلاح اعمال کے نام سے مکتبۃ المدینہ سے طبع بھی ہوا ہے، شائع بھی ہوا ہے، اس کی پہلی جلد آ چکی ہے اور مزید آگے اس کا کام بھی جاری ہے۔ تو اس جلد میں اپنا یہ جو کتاب ہے الحدیقۃ الندیہ، اس میں علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمہ نے ایک جو ہے وہ کینہ کے حوالے سے ایک جزیہ یہ بھی نقل کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حق بات بتانے اور عدل و انصاف کرنے والے سے کینہ رکھنا حرام ہے۔ ٹھیک، یعنی جو حق بات بتائے اور عدل کی بات کرے، انصاف کی بات کرے اور انصاف کرتا ہے وہ، اس سے کینہ رکھنا حرام ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہی ہے کہ حق بات بتائے اس سے کینہ حرام، لیکن جو ناحق بات کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور دین میں رخنہ اندازی پیدا کرتا ہے اور جھوٹ کے سہارے تو دین کے نام پر لوگوں کو وہ لوٹتا ہے، دین کے نام پر جو ہے وہ قرآن و حدیث کی غلط تشریح لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے
اور اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی رائے سے تفسیر بیان کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے اگر کینہ ہے دل میں تو الحمدللہ، کیونکہ بغض اللہ کے لیے اور محبت بھی اللہ کے لیے، تو یہ جو کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ محمود ہے، برا نہیں ہے، تو یہ اس کی شریعت میں جو ہے وہ اس کو پسند کیا گیا، یہ رکھ سکتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے آپ صاحب، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ What are the distractions of بغض و کینہ؟ You know, there's a summary of hadith that Aqa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam had mentioned to the Sahaba Ikram alayhim ridwan, the blessed companions alayhim ridwan, that soon my ummah will suffer from a malady, like a calamity that the previous ummah suffered. When Sahaba Ikram alayhim ridwan asked, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, what malady did they suffer from? So Aqa sallallahu alayhi wa sallam had mentioned in the part of the summary of hadith that to become snobbish, to become haughty, takabbur, to become proud, walking with pride, backbiting one another, making efforts to get the better of one another in worldly things, bearing malice to one another, extreme stinginess till it becomes and changes into persecution and zulm and causes serious civil strife and the outbreak of hostilities. This we see today even amongst family members. Furthermore, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that definitely backbiting and bearing malice are the deeds of Jahannam and the deeds of hell, and these cannot be gathered in the heart of a Muslim. In Sahih Muslim, it is mentioned that Aqa sallallahu alaihi wasallam said that the deeds of mankind, listen carefully, the deeds of mankind are presented every Mondays and Thursdays, and all believers are granted forgiveness. We all want forgiveness. So all believers are granted forgiveness except those two brothers bearing malice against one another. And it is said, leave them till they leave their malice, they give up their malice and they settle their differences. Another summary of hadith in Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that do not be jealous of one another. Do not have malice and hatred towards one another. Do not backbite one another. O Allah's servants, and O Allah's servants, live as brothers to each other. Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi has mentioned that the person who has malice or person who is jealous as well, he does not have any peace, any sukoon in his heart. Because he's always trying to plan, how can I try to bring this person's status down, how can I character assassinate this person, these kind of things. I would just like to comment on what the Ustaz Sahib had mentioned about if somebody who gives you dhoka or deception, and you will go around, somebody who deceives you. If you're going around and telling other people that this person is a deceiver, this person is like this, he has these shortcomings, these faults, these sins, then it will fall in the category of backbiting, unless you are doing this to warn other believers. Then there's no problem. But if you're doing this with malice and bughz or kina in your heart for that person, then it will become a sin and you yourself become a sinner as well. ٹھیک ہے، اس کی کیا تباہ کاریاں ہیں آصف بھائی؟ کیا حدیث پاک میں اس کا وبال کیا بیان کیا گیا ہے؟ وقت بھی جو ہے نا وہ 45 منٹ ہو گئے ہیں، تقریباً 12 منٹ باقی ہیں، اور ابھی ہم اس کے اسباب بھی نہیں آئے، ظاہر سی بات سوالات بھی اتنے آئے ناظرین کی، اس پر تو ایک مزید سلسلہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. بہرحال کیا فرمائیں گے، اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ میں اس کی مذمت کس طرح سے بیان ہوئی ہے؟ حدیث شریف میں جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی شایان شان تجلی فرماتا ہے اور مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بغض رکھنے والوں سے بچو کیونکہ بغض دین کو مونڈ ڈالتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. استغفر اللہ. اب اس کی تباہی جو ہے وہ 8 چیزیں جو اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، کینے کی وجہ سے. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 8 چیزیں بیان کی. آپ نے فرمایا کہ کینے کی وجہ سے حسد پیدا ہو جاتا ہے، صحیح، کہ اس کی نعمت چھن جائے جس سے کینہ ہو گیا، اس کے لیے دل میں جو اس کی خواہشات تمنا آتی ہے. اسی طرح اس سے عداوت پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی، ٹھیک، نفرت و دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. اب اس عداوت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اگر کوئی پھر شماتت کا سلسلہ ہو جاتا ہے شروع، کہ اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی جو ہے وہ نعمت ملے تو اس پہ اس کو گراں گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اور 3 قطع تعلق کی، اس سے تعلق توڑ لیتا ہے. پھر اگر وہ رشتہ دار ہے تو پھر یہی معاملہ وہ صلہ رحمی کو کاٹنا اور قطع رحمی کرنے کا وبال بھی اس کے سر پہ آتا ہے. 4 حقیر جاننا،
اس کو حقیر جانتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے غلط باتیں اس کی طرف منسوب کرتا ہے، اس کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا کہ اس نے ایسا کیا ہے یا اس نے ایسے بات کی ہے. اسی طرح جو ہے وہ مذاق اڑاتا ہے جس سے کینہ ہوتا ہے، تو اس کا مذاق اڑانا ایک مسلمان کا. اب اس میں بھی جو ہے وہ شریعت کی گرفت ہے. ساتھ تکلیف پہنچانا، اسے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے تکلیف پہنچائے. قدرت حاصل ہو جاتی ہے تو ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے، پتھر بھی مارتا ہے، اور بہت ساری صورتیں. اسی طرح سے 8ویں نمبر پر حقوق کی ادائیگی نہ کرنا. اگر اس کا مال اس کے ذمہ ہے تو اس مال کی ادائیگی نہیں کرتا، اس کا قرض ذمہ ہے تو قرض نہیں ادا، کیونکہ نفرت ہے دل میں، اس کے قرض کو ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے یا نہ دینے کی جو ہے وہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے. تو اس انداز پر جو ہے یہ 8 طرح کے جو حرام کام ہیں ان میں کینے کی وجہ سے بندہ مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس کا خلاصے کے طور پہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ محبت کو اختیار کر لے، مسلمانوں کی محبت پیدا ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ محبت کینے کی ضد ہے. محبتیں عام ہو جائیں گی. محبت کو عام کرنے کی جو طریقے ان کو اختیار کیا جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ سلام کو عام کرو، اس سے محبتیں بڑھیں گی. تحفہ دو، اس سے محبت بڑھے گی. تو ان چیزوں کو اختیار کیا جائے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن لیس بحقود، کہ مومن جو ہوتا ہے کینہ پرور نہیں ہوتا، وہ پالتا نہیں ہے کینے کو، تو اس کے دل میں کینہ ہونا نہیں چاہیے. تو مومن کی یہ شان ہے. تو اس لیے جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے درمیان محبتیں پیدا فرما دے، اور یہ بغض و کینہ جو ہے وہ یہ دور ہو جائے، اور معاشرہ ہمارا جو ہے وہ ایک پیار اور محبت سے بھرا ہوا نظر آئے، خوبصورتی آئے اس میں نظر. اللہ تعالیٰ دلوں کو جو ہے وہ ایک کر دے. آمین آمین. کیوں یہ آخر بغض و کینہ پیدا ہوتا ہے؟ اسباب کیا ہیں اس کے؟ اس کے اسباب تو جس طرح ارشاد فرمایا کہ غصے کی وجہ سے جب ایک غصہ ہوا، لڑائی جھگڑا پیدا ہوا. جب لڑائی جھگڑا ہوا تو اب بڑوں نے صلح تو کروا دی ان کے درمیان. جس طرح پہلے سلسلے کے اندر بھی آصف بھائی نے اس کا تذکرہ فرمایا تھا. اب بڑوں نے ان کا آپس کے اندر صلح کروا دی. اب یہ ظاہری طور پہ تو ان کا غصہ ختم ہو گیا، لیکن اب ان کے دل کے اندر حسد، بغض اور کینہ پیدا ہو گیا. جب موقع ملتا ہے تو وہ اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر بدسکونی پیدا ہو جاتی ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کو عقلیں دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ پنجاب کے اندر پیش آیا کہ کسی گھرانے کے اندر ایک بیٹا تھا. والدین اس سے محبت کرتے، اس پر جان چھڑکتے، اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتے. کچھ عرصے بعد اس کی بہن کی ولادت ہوئی تو والدین نے اس کو چھوڑ کے اس کے ناز نخرے برداشت کرنا شروع کر دی، اس سے محبت شروع کر دی. اب یہ اس کے دل کے اندر اس سے بغض و کینہ پیدا ہو گیا، اس کو مارتا، اس کو پیٹتا. اور والدین نے کہا چلو بچہ کوئی بات نہیں. کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا. اپنی بہن کو سیر کرانے کے بہانے وہ نہر کے کنارے لے گیا اور وہاں جا کے اس کو نہر کے اندر پھینک دیا. اور بہن کہہ رہی بھیا بچاؤ بھیا بچاؤ بھیا بچاؤ. یہ اتنا اس کا دل سخت ہو چکا تھا، سختی اس پر غالب آ چکی تھی کہ بہن اس کے اندر لٹکتی ہوئی چلی جا رہی. یہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے اس نیت سے کہ جب تک یہ ڈوب نہ جائے میں واپس نہیں آؤں گا. وہ بہن ڈوب گئی، یہ گھر کے اندر خوشی خوشی سے آ رہا ہے کہ اب گھر والے مجھ سے محبت کریں گے، میری تمام خواہشات پوری کریں گے، اب مجھ سے محبت کی جائے گی. جب تحقیقات شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ بچہ آپ کی بیٹی کو لے کے جا رہا تھا. تو آخر اس نے راز اگل دیا. تو یہ اس کا یعنی کہ بغض کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے اپنی بہن کو بھی قتل کرنے سے آر محسوس نہیں کی. تو یہ اس کا غصہ اس کا سبب بنا تھا. کتنے اس کے برے نتائج، بدسکونی، والدین کا سکون برباد ہوا. وہ آپ بھی سلاخوں کے اندر اپنے آپ کو جاتا دیکھ رہا تھا. پھر والدین نے کیا دیکھا کہ اب ہمارا بیٹا، اس کی تفتیش ہوگی، اب اس کو جیل کے اندر جانا پڑے گا. بیٹی بھی جا چکی، اب والدین کیا کرتے بیچارے، بدسکونی ان کی ہو گئی. اور کیا اسباب ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مشورہ بھی جو پیش کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت شیخ طریقت باپا جان کی خواہش پر مجلس المدینۃ العلمیہ شعبہ بیانات دعوت اسلامی نے ایک کتاب مرتب کی ہے، باطنی بیماریوں کی معلومات. چونکہ کینے کا تعلق دل سے ہے اور دل میں جو بھی برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا علم سیکھنا جو ہے وہ اکثر کا سیکھنا علم فرض ہے، چونکہ ان کے ارتکاب پر حرام کا حکم ہے. تو اس لیے اس کتاب کو تمام ہی اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں
اور جہاں سمجھ نہ آئے وہ علماء اظام سے رابطہ کریں، علماء کرام سے رابطہ کریں، دارالفتہ کے اور نمبر دارالفتہ سے جو ہے وہ رابطہ جلدی کر رکھیں. کے رہنمائی حاصل کریں. انشاءاللہ تعالی دل ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، دل خراب ہے تو پھر خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کچھ آپ کی کالز بھی ہیں، ان کو آخر میں جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اپنی ساری دنیا سے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مجھے باپا کا کوئی بھی کلام سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. میرا نا یہ کوریا کا ویزا کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا تھا، ابھی تک کوریا کا ویزا میرا آیا نہیں ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ 1 ماہ اس میں رہ گیا، کوئی دعا بتا دیں یا کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے میرا وہ کوریا کا ویزا آ جائے. اس کا جو ہے نا حصہ نہیں ہوتا، جیسے ہمیں جو بھی آتا ہے دیکھ کے چلا جاتا ہے. اس کا جو ہے جناب کا روحانی علاج کو بتا دیے. مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور کوئی کلام شامل کریں امیر اہل سنت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. دل سے غرور نکلے بغیر حضور نکلے، دل سے غرور نکلے بغیر حضور نکلے. یا رب مجھے بنا دے، یا رب مجھے بنا دے پائے کر تو عاجزی کا. یا رب مجھے بنا دے، یا رب مجھے بنا دے پائے کر تو عاجزی کا. کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا. کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. سب سے پہلے تو اسلامی بھائی نے کال کی کہ ان کے کوریا کا ویزا رکا ہوا ہے، تو ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد کرتے رہیں. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. انشاءاللہ عز و جل ان کا یہ جائز مراد جو ہے ویزا انشاءاللہ ان کا لگ جائے گا. ساتھ ایک اسلامی بھائی نے کال کی کہ شادی میں رکاوٹ ہے، ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. مدنی پنج سورے کے صفحہ نمبر 25 پر یہ سورہ یاسین شریف کے فضائل میں تحریر ہے. شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جنتی زیور کے صفحہ نمبر 594 پر سورہ یاسین شریف پڑھنے کی بہت ساری برکتیں شمار کی ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ مرد بے عورت والی پڑھے، مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے، اور عورت بے شوہر والی پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے.
تو جن جن اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے رشتے نہیں آتے ان کو چاہیے کہ روزانہ ہی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی. صلو علی اللہ سب الحبیب. کو عافیت عطا فرمائے، بغض و کینے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. یہ مدنی ماحول نفرتیں مٹاتا، محبتوں کے جام پلاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو مدنی نعمات کا عامل، مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیک مجھے نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب. صبح 10:10 پر مناسک حج کی تربیت کے لیے دیکھیے حج تربیتی اجتماع. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. دن 11 بجے دیکھیے سلسلہ جان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دن 12 بجے حق کے اجالوں سے دلوں کو منور رکھنے کے لیے دیکھیے سلسلہ فیضان قرآن. دن 1 بجے دیکھیے علم و حکمت اور واعظ و نصیحت پر مشتمل مدنی مکالمہ. دوپہر 3:30 بجے سنتوں کی کاوشوں پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. شام 4:15 بجے کلام الہی عز و جل کی صحیح تلاوت کے لیے دیکھیے سلسلہ مدنی قاعدہ. شام 5 بجے سبق آموز سنت بھرا بیان. شام 6:45 بجے مناسک حج کی تربیت کے لیے دیکھیے حج تربیتی اجتماع. رات 7:30 بجے قلب و چشم کو مقدس مقامات کے جلووں سے روشن رکھنے کے لیے دیکھیے سلسلہ زیارات حرمین طیبین. سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. رات 9 بجے علمی و تحقیقی گفتگو سے مزین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ براہ راست مدنی چینل پر. صرف 30 روز میں فیضان قرآن کورس کے ذریعے اپنے دینی علوم میں ڈھیروں ڈھیر اضافہ کیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کی تکمیل کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں وقتاً فوقتاً مختلف کورسز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. اسی ضمن میں انشاءاللہ عز و جل 14 ستمبر 2014 سینہ عیسوی بروز اتوار سے جیلانی کابینہ کے زیر اہتمام فیضان مدینہ ایراور سری لنکا میں 30 روزہ فیضان قرآن کورس شروع ہو رہا ہے. کورس کی خصوصیات انشاءاللہ عز و جل تمام شرکاء کو فیضان قرآن کورس میں تجوید و قرات فقہ کے مسائل